أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحج کو شیعہ حضرات عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، امامت کا اعلان کیا۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحج کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا، خلافت کا اعلان کیا، تو کیا اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا صحابہ نے یہ مطلب لوگوں کو بتایا؟ کیا اس سے پہلے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یا امامت کا اعلان ہوا تھا؟ اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلے ہم تھوڑا ان باتوں کو دیکھتے ہیں جو شیعہ حضرات کہتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے شروع میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وصی ہیں، میرے بعد خلیفہ ہیں۔ چلو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں دعوت ذوالعشیرہ کے اندر فرما دیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وصی ہیں۔ جب یہ بات شروع میں ہو گئی، کیونکہ شیعہ یہ کہتے ہیں، تو ان کے کہنے کے مطابق یہ بات شروع میں بتا دی، تو جو بات شروع میں بتا دی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی ہیں، امام ہیں، تو اس کے لیے تو یہ لازم تھا کہ اتنا بڑا عہدہ امامت کا، جتنا کہ شیعہ کے نزدیک ہے، اتنی اہم عہدہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا تو اس کے لیے لازم تھا کہ ہر مسلمان ہونے والے شخص سے اس کا اقرار کرایا جاتا اور کوئی شخص اس کے بغیر مسلمان بھی نہ ہوتا، اور کسی کے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آتی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی یا امام نہ ہیں۔ جو مسلمان نہ ہوتا سو نہ ہوتا، جو ہوتا وہ اس بات کا اقرار کرتا، کیونکہ اتنی بڑا عہدہ تھا۔ اور ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ نے یہ اقرار کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس بات پر بیعت لی ہو کہ تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ یا امام ماننا ہے، میرے بعد ہی صحیح۔ یہ کبھی نہیں ہوا، نہ بیعت عقبہ میں ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ معراج کے روز بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو یہی بات ہوئی، تو اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے یہ شہادت نہ لی۔ اور جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی شہادت نہ دیتے وہ تو مسلمان نہ ہوتے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات تو آگے کلیئر ہوتی ہے۔ چلو بھائی، معراج پر بھی بات ہو گئی، اور پھر مدینہ میں رہے، اور اس کے اندر یہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے روز کہا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ تو جب یہ بات ہوتی کلیئر، واضح ہوتی، تو کوئی شخص یہ بات نہ سوچ رہا ہوتا کہ کل مجھے علم ملے گا۔ اور اس جگہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے کنفرم ہوتے
کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر یہی بنیں گے، لیکن یہ بات نہ تھی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نائب کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امیر حج بنا کر بھیجا جائے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص جو نبی کا نائب ہے بعد میں وہ مکہ پہنچے بھی صحیح حج پر، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی امیر حج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، یہ کبھی نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اعلان نہیں کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اعلان کریں۔ اگر آپ نے اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ بھئی پہلے تو اعلان ہو چکا تھا، کیا آپ کو یہ بات بھول گئی ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بات کا اعلان پہلے ہو چکا تھا؟ چلو بھئی وہ بات آپ کو بھول گئی، اور یہاں پر اعلان ہو گیا۔ بھئی اصل یہ دیکھیں کہ اعلان کیوں ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف امیر بنا کر بھیجا تھا، تو واپسی پر جو اموال غنیمت تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تقسیم کی، اور اس تقسیم پر کچھ لوگوں کو اعتراضات تھے، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ تو جن لوگوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہ رکھو اور ان سے محبت کرو، اور انہوں نے وہ بغض اپنے دلوں سے نکال دیا، اور ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہو گئی۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے وسیع تھے، امیر تھے، تو بات یہ ہے کہ لوگ اعتراض کیوں اٹھاتے؟ کیونکہ وہ تو پہلے سے ایسی ہستی تھے، نامزد تھے، کہ وہ ایسے معتبر ہیں کہ جن کی بات شریعت ہے۔ ہاں شریعت پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جو شخص کہہ رہا ہے وہ بات شریعت کی کہہ رہا ہے۔ تو یہ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے وسیع، امیر، نائب مقرر نہیں تھے۔ اور خیر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا، جو لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کو، تو ان کے دل سے جو نفرت تھی، جو کدورت تھی، ختم ہو گئی۔ لیکن کیونکہ یہ بات لشکر میں ہوئی تھی، تو اس لیے جب حج سے واپسی ہوئی تو پھر بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کر کے پھر کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جن کا میں محبوب ہوں، جن کا میں دوست ہوں، ان کا علی محبوب ہے، ان کا علی دوست ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ علی کی محبت لازمی ہے۔ تو یہ بات ادھر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ادھر خلافت کا، امامت کا اعلان ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ روایت تمہیں کس نے بتائی؟ تمہیں کس نے بتائی یہ روایت، یہ حدیث؟ انہی لوگوں نے جو وہاں موجود تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا مطلب سمجھا اس حدیث کا؟ انہوں نے نہ خلافت سمجھا نہ امامت سمجھا۔ انہی لوگوں نے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ اگر وہ لوگ یہ بات سمجھتے کہ اس سے مراد خلافت ہے، امامت ہے، تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں کرتے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ پکے مومن نہیں تھے، تو پھر ان کی روایت آپ پیش کیوں کرتے ہیں؟
انہوں نے یہ مطلب نہیں سمجھا۔ اور کس نے سمجھا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی یہ مطلب نہیں سمجھا۔ اور سب سے بڑھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب نہیں سمجھا۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہم جو روایت آپ پیش کریں گے اس کو نہیں مانتے، تو جو پھر یہ روایت ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ سند کے اعتبار سے جتنی مضبوط ہے اس سے بڑھ کر روایت میں پیش کر رہا ہوں، تو جب وہ روایت نہیں ماننی تو پھر یہ روایت کیوں ماننی ہے؟ تو ہم جس روایت کو بیان کر رہے ہیں وہ اس روایت سے زیادہ قوی ہے، اور اس روایت کو ماننا ہے تو پھر اس کو ماننا ہے۔ اور اس روایت پر تو کچھ محدثین کی جرح ہے، اس پر کسی کی جرح نہیں ہے۔ جس نے نہیں ماننا صحابہ کی بات کو، صحابہ کی بیان کردہ حدیث کو، تو اس نے اس کو بھی پھر نہیں ماننا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ خلافت، یہ حکومت ہمیں ملنی ہے تو بتا دیں، اور اگر کسی اور کو ملنی ہے تو اسے ہمارے بارے میں کچھ وصیت فرما دے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم چلتے ہیں، جب انہیں معلوم تھا، یہ بات ہو چکی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امام ہیں، تو وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اگر وہ کہہ رہے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خلیفہ امیر تو میں ہوں، اب ہم کیا پوچھنے جائیں گے؟ لیکن نہیں، دونوں نے نہیں کہا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں قطعاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پوچھنے نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بار ہمیں منع کر دیا تو پھر کبھی لوگ ہمیں اس امارت میں، خلافت میں شامل نہیں کریں گے۔ تو اس روایت کا جو آپ حوالہ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو آپ عید غدیر مناتے ہیں، اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سمجھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ جب یہ مطلب نہیں سمجھا اور اسی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کے دن کبھی عید نہیں منائی اور کسی اہل بیت کے فرد نے کبھی عید نہیں منائی، کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا جو آپ کی سمجھ میں آیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے وصی ہیں، نبی کے بعد امام ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی جو آپ کو آئی ہے، اور ہم نے آپ کی سمجھ پر نہیں چلنا، ہم نے اس بات پر چلنا ہے جو نبی نے بتائی اور صحابہ اور اہل بیت نے سمجھی۔ تو انہوں نے اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یہ انہوں نے کبھی نہیں سمجھا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ کہا۔